آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نواب اکبر بگٹی کی زندگی کے دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ نواب اکبر بگٹی کس مزاج کے انسان تھے؟ یہ کتنے پڑھے لکھے تھے؟ نواب صاحب کو عشق کس سے ہوا؟ اکبر بگٹی کے آخری دن کہاں اور کیسے گزرے؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا حصہ ہیں۔ ممتاز برطانوی صحافی اور ریسرچر سلویا 60 کی دہائی میں 5 سال تک بلوچستان میں مقیم رہیں۔ انہوں نے خاص طور پر ڈیرہ بگٹی میں کافی وقت گزارا اور بگٹی قبیلے کے جوانوں کی حفاظت میں اس علاقے کا چھپا چھپا چھان مارا۔ اس 5 سالہ تحقیق کا نچوڑ انہوں نے اپنی کتاب ٹائیگرز آف بلوچستان میں بیان کیا۔ سلویا نے نواب اکبر بگٹی سے طویل گفتگو بھی کی۔ برسوں بعد ایک اخباری مضمون میں سلویا نے لکھا کہ میں اس بگٹی سردار سے بہت متاثر ہوئی۔ یہ نواب اپنی وضاحت اور شخصیت کی طرح مزاج میں بھی دوسروں سے منفرد اور ممتاز ہے۔ سلویا کے مطابق اکبر بگٹی کے اندر بیک وقت ایک شاعر، ایک انقلابی، ایک سخت گیر قدامت پسند، ایک قبیلی معمولی سی غلطی نہ معاف کرنے والا جابر سردار اور ایک آکسفورڈ سے پڑھا لکھا شائستہ دانشور موجود تھا۔ طویل عرصے بعد ایک صحافی نے نواب اکبر بگٹی سے انٹرویو کے دوران عشق کے بارے میں سوال کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ وہ بلوچ ہی نہیں جس نے عشق نہ کیا ہو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی ویسا عشق کیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے تسلیم کیا کہ ان کا عشق محض عشق ہی رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عشق اگر حاصل ہو جائے تو پھر وہ عشق نہیں رہتا اور حصول عشق کے بعد آدمی اپنی عمر سے 5 سال بڑا محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی نیپ کی حکومت قائم ہوئی تو نواب اکبر بگٹی اس کا حصہ نہ تھے۔ بعد میں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انتخابات کے بعد نیپ کی پارلیمانی پارٹی کے ایک اجلاس میں شریک ہوا۔ چند گھنٹے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ اس اجلاس سے غیر متعلقہ لوگوں کو جانا چاہیے۔ میں نے سمجھا کہ شاید کسی اور کے لیے بات کی جا رہی ہے، مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے کیونکہ میں نیپ کا باضابطہ ممبر نہ تھا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اجلاس سے چلا گیا۔ اس وقت تو کچھ نہیں کہا مگر یہ بات میں نے کبھی فراموش نہیں کی۔ 14 فروری 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو نے نیب کی صوبائی حکومت برطرف کر دی اور گورنر میر گھسبخش بزنجو نے استعفی دے دیا تو بھٹو صاحب نے اکبر بگٹی کو گورنر بلوچستان بننے کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ اگرچہ وہ صرف 11 ماہ گورنر رہے اور 1 جنوری 1974 کو مستعفی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بطور گورنر بلوچستان جب وہ جیل میں بند سابق وزیر اعلیٰ عطا اللہ مینگل سے ملنے گئے تو سردار مینگل نے ملنے سے انکار کر دیا اور پیغام بھیجا کہ میں اپنے دوست اکبر بگٹی کو جانتا تھا، یہ گورنر بلوچستان ملنے آیا ہے۔ انہی دنوں ایک کنونشن میں حبیب جالب نے کہا تھا، سنو بھائی اکبر بگٹی، میں ایک بات کہوں، یہ جمہوری تحریکیں گولی سے نہیں دبتی۔ مینگل سرداروں کے خلاف فوجی آپریشن کے دوران وزیر اعظم بھٹو نے سرداری نظام کے خاتمے کا اعلان بھی کیا۔ انہی دنوں گورنر ہاؤس کوئٹہ کے ایک ڈنر میں بھٹو کے سامنے اکبر بگٹی نے ایک قبائلی کو بلا کر کہا کہ وہ جلتا ہوا کباب اپنی مٹھی میں دبا لے۔ قبائلی نے حکم مانا اور جب تک بگٹی نے نہ کہا، اس نے مٹھی نہ کھولی۔ اکبر بگٹی بھٹو کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ سردار کی حیثیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بعد کے دنوں میں بگٹی قبیلے کے اندرونی اختلافات نے شدت اختیار کی۔ کلپر بگٹی کے حمزہ بگٹی نے ان کے خلاف الیکشن لڑا مگر شکست کھائی۔ کچھ عرصے بعد حمزہ بگٹی قتل ہوئے تو الزام نواب بگٹی پر آیا۔ پھر ایک حملے میں ان کے بیٹے سلال بگٹی کا قتل ہو گیا۔ اس صدمے نے انہیں توڑ دیا۔ روایت کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے کے کفن میں اپنی داڑھی کے بال ڈالے جو بلوچ روایت میں بدلے کی علامت ہے۔ اس کے بعد کلپر بگٹی کے کئی افراد مارے گئے۔ جب ان کی خواتین نواب کے پاس معافی مانگنے آئیں تو نواب نے انہیں قتل نہیں کیا مگر معاف بھی نہ کیا۔ بعد میں پرویز مشرف کے دور میں حالات نے نیا رخ لیا۔ نواب اکبر بگٹی نے قلعہ چھوڑا اور پہاڑوں کا رخ کیا۔ اپنی موت سے کچھ ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مستقبل بہت تاریک نظر آ رہا ہے اور چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں۔ ان کی یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ 26 اگست 2006 کو فوجی آپریشن کے دوران وہ اپنے ساتھیوں سمیت مارے گئے۔